صافی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب کے جانے کے بعد بڑے اطمینان آپ کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے، تو عوام کے لیے بھی یہ اطمینان ہونا چاہیے ویسے؟ شہباز شریف صاحب نے آنے کے بعد ایک دو دن میں کوئی چھڑی تو نہیں چلائی؟ نہیں، میرا تو کوئی اطمینان، یہ پتہ نہیں آپ نے کیسے محسوس کیا وہ شاید یا زیادہ پریشان ہو گئے آپ؟ ہم تو ایک لحاظ سے پریشانی ہے، کیونکہ جب کوئی پنگا نہیں ہوتا تو اپنا آپ بے روزگار سا لگتا ہے بالکل، لیکن خیر وہ نئے سیٹ اپ کے ساتھ جلدی وہ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا اطمینان تب ہوگا کہ جب حقیقی معنوں میں پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی ہو اور سول سپرمیسی ہو۔ بالکل۔ اب دیکھیں عمران خان تو چلے گئے، لیکن میرا تو یہ عقیدہ ہے اور پہلے دن سے ہیں کہ یہ اسمبلیاں جعلی ہیں۔ گزشتہ انتخابات کو میں انتخاب نہیں مانتا، بہت سے لوگ نہیں مانتے، ٹھیک، میں نے اس میں ووٹ نہیں ڈالا تھا، میں نے اس میں بہت زیادہ اس وقت دباؤ تھا جیو پہ بھی اور اس پہ کہ وہ جو اینکرز پیغام دے رہے تھے کہ جی پاکستان کو ووٹ دو، میں نے اپنے اونر سے کہا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا، نوکری چھوڑ دوں گا، لیکن میرا ضمیر نہیں مانتا میں یہ پیغام نہیں دے سکتا۔ تو اب وزیر اعظم بدلنے سے تو وہ اسمبلیاں جعلی سے اصلی تو نہیں ہو گئی، سسٹم تو وہی ہے، بالکل سسٹم تو وہی ہے۔ تو یہ ایک ہم اس کو ڈیجیرو نہیں بلکہ ڈیپیکٹو سسٹم سمجھتے تھے، اور اس میں ایک 19-20 بہتری آئی ہے، کیونکہ آخری دنوں میں عمران خان صاحب ایک تو معیشت کا بالکل بیڑا غرق کر رہے تھے، اور سفارتکاری کا بیڑا غرق کر رہے تھے، پاکستان کے سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے، اور تیسرا آخری وقت میں ویسے تو وہ شروع سے تھے لیکن وہ بالکل ایک فاشزم پہ اتر آئے تھے، اور لوگوں کے گھروں تک وہ پہنچ رہے تھے۔ محسن بیگ کے ساتھ جو ہوا، اس وقت ان کی نمبر 1 ترجیح یہ تھی کہ شہباز شریف کو اندر کریں، اس کو اندر کریں۔ سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اس پہ میں نے کرنی ہے بات، لیکن میں صرف اس بات پورا کر رہا ہوں کہ مجھے اطمینان تب ہوگا کہ ایک تو آئین اور اس کی سپرمیسی ہو، اور دوسرا یہ کہ حقیقی معنوں میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی حکومت آ جائے جو کہ ٹرولی پاکستانی عوام کی ریپرزنٹیٹیو ہو، اور جو پاکستان کو بہتری کی طرف، یعنی شہباز شریف صاحب کے آنے کے بعد بھی ذمہ داری بڑی ہے بحیثیت صحافی، کم نہیں ہوئی ہے، اور میرے خیال سے زیادہ تر جرنلسٹ کو ایسے ہی پورٹری کرنا۔ تو آج ہی میں نے کالم آج جنگ میں میرا چھپا ہے، آج تو اس میں ان کو نصیحت کی ہے، بالکل، کل جب وہ غلط کریں گے تو پھر تنقید ان کے اوپر بھی ہوگی۔ نہیں ویسے میاں صاحب کے دور میں آپ نے خاصی ان پہ بھی تنقید کی۔ اچھا اب آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ خان صاحب چلے گئے، لیکن خان صاحب کی باتیں، بیانات وہ ابھی تک چل رہے ہیں، اور جو خان صاحب کی ٹون ہے کہ انقلاب کی طرف عوام کو لے کے جانا چاہتے ہیں، ابھی کچھ روز پہلے مظاہرے بھی ہوئے، یعنی یہ کیا سمجھا جائے کہ خان صاحب کے لیے تو یہ تو ایک اچھی چیز ہوگی نا، الیکشن کیمپین میں جلدی اتر گئے سال پہلے؟ نہیں دیکھیں، وقت سے قبل میں تو شروع میں کہہ بھی چکا تھا، لکھ بھی چکا تھا کہ یا نہ کرے عدم اعتماد کو، جو پاکستان کو انہوں نے تباہ کرنا تھا ہر حوالے سے، تو اس سے زیادہ مزید تباہی ہو نہیں سکتی، تو چلو مزید بھی جو یہ 1.5 سال گزار لیں، لیکن اس میں اپوزیشن کی اپنی کچھ مصلحتیں آئی تھی۔ ایک میرے نقطہ نظر کے مخالف نقطہ نظر یہ تھا کہ خدا نخواستہ وہ مزید اگر 1.5 سال یہی کام کرتے رہیں تو پھر پاکستان نہیں رہے گا، تو ان لوگوں نے سوچ کے یہ عدم اعتماد کا یہ کر لیا۔ اب خان صاحب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان کی دنیا ان کی ذات سے شروع ہوتی اور ان کی ذات پہ ختم ہوتی ہے، اور دوسرا ان کے جو اصل ایڈوائزر ہیں اور جو ان کی کیمپین ارینج کرنے والے ہیں وہ برٹش کمپنیز ہیں، تو پھر خان صاحب اقتدار اور سیاست کے لیے جب آپ اخلاقیات سے آزاد ہو جائیں اور آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، تو پھر انسان کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ کہیں کہ یار جھوٹ گناہ ہے، بہت ساری چیزوں سے آپ کو یہ چیزیں روکتی ہیں، جب آپ اس سے مبرہ ہو جائیں تو پھر تو سیاست آسان ہو جاتی ہے۔ اور میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان کا اصل رول ماڈل میکیاویلی ہے، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وہ میکیاویلی کی کتاب پرنس کو بار بار پڑھتے ہیں۔ تو خان صاحب کو جب سیاست شروع کی تو مشرف کی
خوشامد کی ضرورت تھی تو انہوں نے وہ کی. ابھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں نے وار آن ٹیرر کی مخالفت کی تھی, اس وقت مشرف کی پالیسی کی حمایت بھی کی. اچھا, کوئی سیاستدان اگر رتی بھر بھی اس میں کوئی جمہوری ویلیوز ہو, وہ ایک ڈکٹیٹر کے لیے ریفرینڈم میں ووٹ مانگ سکتا ہے؟ عمران خان صاحب نے یہ بھی کیا. لیکن وہ تو ان کی کیبنٹ میں جانا چاہتے تھے نا. نہیں, کیبنٹ میں نہیں, وزارت عظمیٰ ان سے مانگ رہے تھے. تو جب انہوں نے پھر چودھریوں کو دینے کا فیصلہ کیا اور ان سے کہا کہ یار آپ کی پارٹی ابھی اس قابل نہیں ہے, تو وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. تو پھر وہ چودھریوں کے خلاف اور مشرف کے خلاف بڑے ہیرو بن گئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف اور بے نظیر کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگے. پھر یہاں پہ جب ایک وقت میں ان کو احساس ہو گیا کہ اب فوج مایوس ہو رہی ہے نواز شریف اور زرداری سے, تو انہوں نے میچ فکسنگ کر لی اور ان کی پارٹی. اچھا, یہ آپ نے بھی میچ فکسنگ کی بات کی. نہیں, میں ایک بات یہ مکمل کرنے دیں کہ پھر اس کے لیے انہوں نے سارا یہ سب کچھ ان کا بنایا ہوا اسٹیبلشمنٹ کا ہے. 2011 سے یہ سب لوگ, نہ اسد عمر ان کی پارٹی میں خود آیا ہے, نہ شاہ محمود خود آیا ہے, نہ علیم خان خود آیا ہے, نہ باقی خود جہانگیر ترین خود آیا ہے, ان کو شامل کروایا گیا. پھر ان کے لیے یہ پچھلے الیکشن میں اسی نقطے پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں نا. آپ نے کہا کہ میں نے کئی لوگوں کو کہا کہ سال ڈیڑھ ان کو اور گزار لینے دیتے, لیکن اپوزیشن جو تھی اس کی بھی کچھ مجبوریاں تھیں. اچھا, یہ رومرز بڑے اسلام آباد میں پچھلے دنوں گردش کرتے رہے کہ اصل ایشو جو تھا وہ تعیناتیاں تھیں اور وہ ایک ادارے کے اندر تھیں, اور ان تعیناتیوں کی وجہ سے ہی اپوزیشن نے بھی جلد بازی کی اور خان صاحب کو بھی. اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ نہیں, اس کا ایک تو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جن کی تعیناتیوں کی بات ہو رہی ہے, اس میں ایک شخصیت کو میں نے الیکشن سے پہلے عرض کیا تھا 2018 کے, کہ 2018 کے الیکشن سے 15-20 دن پہلے کی بات ہے کہ دیکھیں سر, یہ آپ سے نہ زرداری اور نواز شریف کو بخشوا دے گا. تو اب اس نے زرداری اور نواز شریف کو نہیں, بلکہ اس نے منظور پشتین اور علی وزیر کو بھی بخشوا دیا. بالکل. یعنی پچھلے 4-5 دنوں میں فوج کے سربراہ کو, ڈی جی ISI کو, ان کو جو گالیاں عمران خان نے اپنی سوشل میڈیا سے کروائی, تو یہ تو پی ٹی ایم اور اس طرح کی تنظیموں نے سالوں میں بھی نہیں کیے تھے. 70 سال میں ان کو اتنی گالیاں نہیں پڑی ہوں گی جتنا انہوں نے بک کر دیا. دوسرا, پہلے ایک تو یہ کہ انہوں نے ان کو اس طرح شرمندہ کیا بیڈ گورننس کے ذریعے. ادھر بزدار, ادھر وہاں پہ خیبر پختونخوا میں بزدار پلس, پھر وزیر جس نے کراچی میں ان کی مہمان نوازیاں کی تھی اور میزبانی کی تھی اس کو وزیر بنایا, جس نے لندن میں میزبانیاں کی تھی اس کو وزیر بنایا, جس کو, اور کوئی امریکہ سے آیا یہ شہباز گل ٹائپ لوگ, تو ادھر اس طریقے سے ان کو امبیرس کیا. مثلا عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے ہمارے اداروں نے جو قیمت ادا کی تھی وہ تاریخ میں کبھی نہیں کی تھی. بالکل. اس کے لیے میڈیا کے ہاتھ مروڑے گئے, اس کے لیے ہمیں سسٹم پورا الیکشن کمیشن کو ہمیں ISPR کا اور آصف غفور صاحب کا وہ دور یاد ہے کہ جب ہمیں مثبت رپورٹنگ کا کہا گیا تھا اور عمران خان اور ان کے لوگوں کے بارے میں اتنی حساسیت تھی کہ جو کسی اپنے سیکیورٹی کے معاملات کے بارے میں بھی نہیں تھی. پھر ان کے لیے نیب کو استعمال کیا گیا, جوڈیشری کو بدنام کیا گیا, ANP کو دشمن بنایا گیا, پیپلز پارٹی کو دشمن بنایا گیا, مذہبی جماعتوں کو دشمن بنایا گیا, مصطفیٰ کمال جیسے بندے کی قربانی دی گئی, چودھری نثار جیسے بندے کی قربانی دی گئی, اور جواب میں انہوں نے بیڈ گورننس کی تاریخ رقم کر دی, معیشت تباہ کر دی, خارجہ پالیسی پہ افراط و تفریط, خارجہ پالیسی میں کتنی جگہوں پہ کسی وقت ہوگا تو میں تفصیل بتا دوں گا کہ انہوں نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایمبیرس کیا. لیکن اس کے بعد اس سے بھی بس نہیں کیا, پھر ان کے پیچھے پڑ گئے, ان کے ادارے کے اندر مداخلت کرنے لگے, اور کبھی جو ہے مثلا اس طرح کی چیزیں بھی ہوئی کہ وزیر اعظم جا کے کسی کو لیفٹیننٹ جنرل بنانے کے پروموشن کے لیے سفارشیں کرتا ہے. پھر ان کا ایک سسٹم ہے, آپ کے ساتھ ایک طریقہ ہوا تھا. اب یہ جو مثلا نواز شریف نے تو ایک ٹویٹ واپس لینے کا مطالبہ کیا تھا, اور انہوں نے کیا کیا, ڈی جی ISI کی تقرری پہ پہلے مشورہ ہوا تھا, سب کچھ ہوا تھا, ادھر جادو ٹونے کے ذریعے کوئی نئی چیز نکل آئی اور ادھر سے آ کے انہوں نے رولا بنا دیا. اس کی وجہ سے نئے ڈی جی ISI کو ایمبیرسمنٹ کا شکار کیا,
4-5 اور جنرلز جو کہ شاندار کیریئر کے مالک ہیں ان کو ایمبیرس کیا، آرمی چیف کو ایمبیرس کیا، اور پھر اب ان کے ساتھ جھگڑا کس بات پہ تھا؟ انہوں نے صرف یہ کیا کہ انہوں نے کہا اچھا بھائی یہ معاملہ ہے تو تم اپنی حکومت کرو، اپنی سیاست کرو، ہم مزید جو ہے سیاست میں انٹرفیرنس نہیں کرتے۔ مثلا ماضی میں غلطی کر رہے تھے، ماضی میں اپنے فرض سے تجاوز کر رہے تھے، اپنے حدود سے تجاوز کر رہے تھے، تو عمران خان کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ تم لوگ آؤ میرے لیے غیر قانونی کام کرو، میرے لیے جوڈیشری کو بھی مینیج کرو، میرے لیے اتحادیوں کے بھی ہاتھ مروڑو، میرے لیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یار بس۔ لیکن خان صاحب کو اگر کچھ عرصے حکومت چلانے دیتے تو خان صاحب کی حکومت تو خود ہی گر جاتی نا، جب بیساکھیاں ختم ہو گئی تو وہ خود ہی گر جاتی، اپوزیشن نے وہ کریڈٹ کیوں لیا؟ مسئلہ تو اصل میں ایک یہ آ گیا نا، یہ اپوزیشن بھی ہمیں معلوم ہے یہ 1000 سال میں بھی یہ کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن پہلے اپوزیشن کے ہاتھ مروڑے تھے ان کے لیے ہمارے اداروں نے۔ مثلا عمران خان تو حکومت میں ابھی آیا نہیں تھا نا کہ جب نواز شریف اور مریم نواز اندر ہو گئی تھی، عمران خان تو ابھی حکومت میں آئے نہیں تھے کہ جب فواد حسن فواد اور احد چیمہ کو اندر کیا گیا تھا نگران کے دور میں۔ تو وہ اصل مسئلہ یہ تھا، یا سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت تھی لیکن ادھر جو ہے ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی خاطر وہ مداخلت کر رہی تھی، اس لیے اپوزیشن بھی اب ظاہری بات ہے کہ فوج سے تو اور یہ مجبور اپوزیشن تو نہیں لڑ سکتی تھی۔ لیکن صاحب اس میں اب ایک سوال ہے نا کہ اگر تو دیکھیں خان صاحب کی اب سپورٹ ختم ہو گئی تھی، اگلا الیکشن ہوتا خان صاحب خود ہی ناکام ہو جاتے، اپوزیشن حکومت میں آ جاتی، یہ جو قبل از وقت اس پورے سسٹم کو چینج کیا گیا اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ خان صاحب اب واپس باہر نکلنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انقلاب لے آؤں گا، تو ایک طرح سے وہ تو اپنے ووٹر کو موبلائز کر رہے ہیں نا۔ نہیں دیکھیں اس پہ تو میں تو پھر یہ کہوں گا نا کہ میں تو کہتا تھا، اپنی تو دلی خواہش تھی کہ عمران خان صاحب اپنی مدت پوری کریں تاکہ اس کے لانے والوں کا بھی شوق پورا ہو۔ بالکل، لیکن انہوں نے ان کا وہ شوق جو تھا وہ 2-3 سال میں پورا کر دیا اور وہ تائب ہو گئے کہ بس ہم مزید مداخلت نہیں کریں گے۔ تو خان صاحب نے نہ تو الیکشن خود جیتا تھا، RTS ان کے لیے فیل کروایا گیا تھا، پولنگ ایجنٹ باہر نکلوائے گئے تھے، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا تو عمران خان کی حکومت تو بننی نہیں تھی۔ اچھا پھر اگر ان کے لیے کچھ اور لوگ MQM کو مجبور کر کے اتحادی نہ بناتے، ایک طرف MQM کی سیٹیں چین کے ان کو دے دی گئی، تو MQM کے اتحاد کو تو میں اس لیے اتحاد بالجبر کہتا تھا، یہ باپ پارٹی والے کو جبرن ان کے ساتھ ملا دیے گئے تھے، یہ مسلم لیگ قاف والے وہ جبرن ان کے ساتھ، اس مون سلائی کو 2 سال تک اس نے وزارت کے لیے تڑپایا نہیں تھا۔ لیکن عمران خان صاحب یہ مہینہ پہلے فواد چودھری صاحب نے ایک میٹنگ میں MQM کو اور یہ چیمہ صاحب کو مسلم لیگ ان کو تانا دیا تھا کہ تم لوگ کیا حیثیت ہے ایک ٹیلی فون کال کی مار ہو، تو وہ ٹیلی فون کال کا تو ادھر اشارہ تھا۔ تو وہ لوگ ان کی وجہ سے اتنے بدنام ہو گئے کہ ان کے حصے کی گالی فوج کو پڑنے لگی، تو فوجی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مزید یہ ان کے لیے مینیج نہیں کریں گے، اور عمران خان جانے اور سیاستدان جانے، جو کہ آئین کا تقاضا بھی ہے کہ فوج یہ کرے۔ اب جب وہ نہیں ہو سکا تو اس نے تو نہ سیاست کا طریقہ سیکھا تھا اور نہ حکمرانی کا سیکھا تھا، تو پھر نہ یہ MQM کو مطمئن رکھ سکتے تھے نہ پھر اپوزیشن کو باز رکھ سکتے تھے۔ تو ادھر سے جب اندازہ ہو گیا کہ بھئی فوج نیوٹرل ہو گئی ہے اور آئینی کردار تک محدود ہو گئی، تو ایک طرف اپوزیشن متحرک ہو گئی اور دوسری طرف ان کے ساتھ جن لوگوں نے مثلا MQM نے اور باقی سب لوگوں نے اپنا حساب برابر کرنا شروع کر دیا، اب اس میں گر گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ فوج ان کو بچا لیں، پہلے انہوں نے فوج کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، فوج بلیک میل نہیں ہوئی، پھر انہوں نے منت ترلا کیا، قدم بوسی کی، وہ بھی نہیں ہوا، تو اب انہوں نے پھر یہ کوشش کی کہ ایسی انارکی پیدا کرے کہ مارشل لا لگا دیں۔ مارشل لا کے لیے بھی فوج تیار نہیں ہوئی، سپریم کورٹ سے فیصلہ ان کے خلاف آیا، تو وہ اس لیے ان کو اقتدار سے محروم ہونا پڑا۔ لیکن وہ اپنی محسن کشی کی جو ان کی روایت ہے اس کو زندہ کرتے ہوئے اس وقت وہ
इनडायरेक्ट फौज के पीछे पड़ गए हैं। और ये फौज के खिलाफ जो गलीज प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये सारा पीटीआई का सोशल मीडिया टीम, और ये वही सोशल मीडिया के लोग हैं जिनको किसी ज़माने में, मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन आसिफ गफूर साहब के ISPR ने ही इनको ट्रेनिंग भी दिलवाई थी और इनकी सरपरस्ती भी की थी, और ये मस्त भी इसलिए हो गए हैं, इसलिए लोगों की इज्जतों से खेल रहे थे कि उस वक्त इनको ये जोम था कि हमारे पीछे तो फौज है। अब इमरान खान साहब तो अपने मोहसिन को छोड़ते नहीं है, अब उस फौज के पीछे पड़ गए हैं। और गुस्सा बुनियाद क्या है कि तुम लोगों ने मेरे लिए गैर आईनी और गैर कानूनी काम क्यों नहीं अच्छा किया? लेकिन साबिर साहब, अब जिस तरह आपने भी सोशल मीडिया के लोगों की बात की है, तो अभी पिछले कुछ रोज में जैसे पीटीआई के कई सोशल मीडिया वर्कर्स हैं, वो कह रहे हैं जी हमारे घरों पे छापे पड़ रहे हैं, तो ये क्रैकडाउन क्या आपके ख्याल में ये भी हुकूमत ही कर रही है? और दूसरा ये कि खान साहब जो बार बार पिछले चंद रोज से ये बात कह रहे हैं कि मैं अब इनकलाब लेके आऊँगा, तो आपके ख्याल में वो बज़ाहिर सिर्फ चाय के कप में तूफान है, या वाकई इन रियलिटी लोगों में कुछ तो अवेयरनेस आएगी ना, यानी कुछ तो मोबिलाइजेशन है? पहली बात तो ये कि मैं तो आज़ादी इजहार के हक में हूँ। आज़ादी इजहार होना चाहिए, सोशल मीडिया पे भी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी होना चाहिए, और आइन और कानून के अंदर गालम गलूज नहीं होनी चाहिए, फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं और आप तो ये बात कर सकते हैं ना, लेकिन इनको ये ज़ेब देता है, ये तो वही लोग हैं कि पहले इन्होंने सोशल मीडिया का सबसे बदतरीन इस्तेमाल और फेक न्यूज़ का इन्होंने किया। सिंगापुर में सेल बनाए थे, लंदन में सेल बनाए थे, अमेरिका में सेल बनाए थे, यहाँ पे अलग अलग सेल थे इनके, पेड लोग अलग से थे। फिर हुकूमत के अंदर अभी वो लिस्ट लोग देख लें, ये APP के अंदर लोग भर्ती किए गए थे, खैबर पख्तूनख्वा में इस काम पे अरबों रुपए लगाए जा रहे थे। इन सब का काम क्या था? फेक न्यूज़ क्रिएट करना, मुखालिफिन की किरदार कुशी करना, बाकी सब कुछ करना। लेकिन इसके बावजूद मेरा और आपका जेन्युइन तनकीद उनको गवारा नहीं था। कितने एंकर्स को इन्होंने अफेयर किया, बिल्कुल पिछले 3 साल में। नुसरत जावेद जैसे लोग मीडिया से निकाल दिए गए, इम्तियाज आलम साहब को निकाल दिया गया, इफ्तिखार अहमद साहब को निकाल दिया गया, इम्तियाज आलम साहब को निकाल दिया गया, इफ्तिखार साहब को निकाल दिया गया, जो जेन्युइन जर्नलिस्ट थे, तलत हुसैन को निकाल दिया गया। हामिद मीर के साथ आखिरी दिनों में क्या हुआ, मोहसिन बेग के साथ आखिरी दिनों में क्या हुआ, और फिर दिन रात हमें फवाद चौधरी कह रहे थे हाइब्रिड वार है, और ये सोशल मीडिया और इसका, और ये पीका, ये पिस्ताई कानून किस लिए लाया गया था? नहीं, आज अगर पीका होता कोई और थी ना, इन्होंने सिर्फ उसको बर्दर फॉर्मुलाइज किया वो था। इनका अपना आइडिया था। अच्छा, वो पीका लाया गया था हम 11 बंदों को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि FIA पे इमरान खान ने पूरा दबाव डाला, और बाकियों पे जब शुरू से किया, बाकी तमाम हमारी इंटरोगेशन की, इन्वेस्टिगेशन की एजेंसियों से, नैब से, IB से, बाकी उधर से कुछ नहीं हुआ। आखिर में उधर DG FIA पे दबाव होता था कि नजम सेठी को गिरफ्तार करो, सलीम साफी को गिरफ्तार करो, उसको करो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो फेक न्यूज़ के रिकॉर्ड भी नहीं है, हमारे खिलाफ अदालतों में केसेस भी नहीं है। तो ये हम 11 बंदे थे जिनको अरेस्ट करने के लिए ये पीका का कानून लाया गया था कि हमारी जुबानबंदी कर सके। वो अल्लाह को कुछ और मंजूर था। लेकिन आज तो इनके लोग जो कुछ कर रहे हैं, मैं फिर भी ये कहूँगा कि किसी का वो नहीं होना चाहिए जो इन्होंने लोगों के साथ किया, कि लोगों को गायब कराया। किसी PTI के ट्रोलर के साथ वो नहीं होना चाहिए जो मतीउल्लाह जान के साथ किया गया। मैं आज भी कहता हूँ किसी के साथ वो नहीं होना चाहिए जो असद तूर के साथ किया गया, जो अबसार आलम के साथ किया गया। मैं कहता हूँ जो करे, क्योंकि पाकिस्तान की कानून की रूह से, और आप अपने कौमी इदारों को गालम गलूज करके और फेक न्यूज़ फैला के वो जुर्म करते हैं। तो इनके खिलाफ जो कुछ भी हो वो कानून के दायरे में हो, वो कानून के मुताबिक हो। मैंने आपको बता दिया, पहले जो करने वाले थे, अब मसलन PTM वाले थे, उनके लोग मरे थे, उनके घर उजड़े थे, उनके लोग मिसिंग पर्सन थे,
बलोचों के लेकिन लोग उन्होंने missing कभी ये person थे। लैंग्वेज इस्तेमाल ठीक नहीं है, की। लेकिन इस लेवल तक तो वो भी नहीं गए ना। बिल्कुल। लेकिन उसके जवाब में तो आपने उनके साथ क्या किया, बिल्कुल। लोग किस तरह उठाए जाते थे, रोजाना 4-4 वजीर आके वो उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, आपने उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, आपने हमारे तरह उसको मसलन हमारे दिल से वो चीजें नहीं निकलती, आपने इमरान खान के ईमा पे हमारी माओं को गालियां पड़वाई। आपके साथ क्या हुआ, सना बुच्चा के साथ क्या हुआ, सना बुच्चा का जीना हराम कर दिया गया, बिल्कुल। उसको आसमा शिराजी के साथ क्या हुआ। हम बार बार इनसे कहते थे कि यार करें जो कुछ आप लोगों ने करना है, हम मर्दों के साथ करें, लेकिन हमारी माओं तक ना जाए और खवातीन के साथ ना करें। लेकिन उसके बावजूद कि इन्होंने पीटीएम को भी माफ करवा दिया, इन्होंने वो बाकी सब तारीखें भी तोड़ दी। 70 साल में फौज को इतनी गालियां नहीं पड़ी होंगी जितना कि इन एहसान फरामोशों ने पढ़वा दी। लेकिन हम आज भी कहते कि नहीं, किसी पीटीआई वाले के साथ वो काम नहीं होना चाहिए जो असदूर के साथ हुआ, जो मतीउल्लाह जान के साथ हुआ, जो अफसार आलम के साथ हुआ, जो पीटीएम वालों के साथ हुआ। अच्छा, हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ कानून की अमलदारी होनी चाहिए, ठीक। उनके खिलाफ लेकिन कार्रवाई। साबिर साहब, अब आपकी बातों से लगता है कि फौज बहैसियत इंस्टीट्यूशन तो इनसे बड़ी तंग आ चुकी है। लेकिन अगर हम पिछले चंद रोज़ में देखेंगे, जिस तरह रिटायर फौजी जर्नैल कुछ हैं, सीनियर्स हैं, जो खान साहब की तरफदारी भी कर रहे हैं, उनके हक़ में बातें भी कह रहे हैं और कह रहे हैं बड़ी ज़्यादती हुई है, तो ये तो बड़ा एक वाज़ेह डिवीज़न नहीं नज़र आ रहा हमें। नहीं, डिवीज़न वगैरह तो वो कुछ नहीं है। देखें, फ़ौज के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि पाकिस्तानी फ़ौज वो एक मुनज़्ज़म इदारा है। पाकिस्तानी फ़ौज को जितना बड़ा धचका 71 में पहुंचा था, उतना अल्लाह ना करे कभी फिर उसको पहुंचे। लेकिन कितने जल्दी फिर फ़ौज ने अपने आप को दोबारा मुनज़्ज़म किया और अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, और फिर भुट्टो जैसे बंदे ने जब उनको चैलेंज किया तो उनका क्या अंजाम हुआ। इसके बाद भी बहुत सारे मराहल आए, मसलन उसामा बिन लादेन का वाक़या जब हुआ उसके बाद फ़ौज पे कितनी तरकीद हुई। तो अब पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब का तो जो कुछ बना है, बना बनाया, इसमें उनका अपना कुछ बहुत कम है। यानी उनका अपना एक कल्ट है वर्कर में, आम आदमी में, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में। वो उनको आइडियलाइज करते हैं, वो उनको एक हीरो के तौर पर देखते हैं, एक क्रिकेटर के तौर पर देखते हैं। लेकिन पार्टियां चलती हैं सेकंड टियर से और इलेक्टेबल से। ये सेकंड टियर और ये इलेक्टेबल, ये सारा उनको किसी और का दिया हुआ था। फिर पाकिस्तानी कौम की एक नफ्सियात है, और नफ्सियात उसमें उनकी ये है कि वो हर जाने वाले के लिए रोती है। जो बंदा मर जाता है, अब बेनज़ीर भुट्टो जब तक जिंदा थी तो उनके बारे में क्या कह रही थी। इसी तरह बयान नवाज शरीफ को आप याद करें कि जब उनको इक़्तिदार से निकाला गया, और हालांकि अब फिर भी इक़्तिदार उनकी पार्टी के पास था, तो वो जब यहाँ से लाहौर जा रहे थे, ठीक है, तो कितने दिनों में वो लाहौर पहुंचे। बिल्कुल। और यहाँ से लेके वो जीटी रोड एंट्री तक उनको कितना टाइम लगा, और ये गुलपाशियाँ थी और ये सब कुछ था, और इलेक्शन में फिर उनका क्या हुआ। बिल्कुल ठीक। तो एक तो ये है कि ये उस वक़्त वो वाला फैज़ है। दूसरी बात ये कि उनके पास 2 सूबों की हुकूमतें हैं। मसलन जो आज पेशावर वाला जलसा है तो पूरे सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर तीसरी बात ये है कि उन्होंने, चूँकि उनके एडवाइज़र जो है वो बरतानिया में बैठे हुए हैं, अब उन्होंने पहले जो लास्ट इलेक्शन में उनको बयानिया दिया था वो बड़ा अट्रैक्टिव था कि भाई करप्शन और ये सारे लोग, इन्होंने मुल्क को लूटा है, फला किया है। अब वो तो वसूल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दौर में जितना करप्शन हुआ वो किसी दौर में नहीं हुआ था। फिर ये है कि अभी इन लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, अभी तो ये एक्सपोज नहीं हुए हैं, अब इनके केसेस तैयार है, फाइलें भर गई हैं, क्योंकि इनके वज़ीरों ने जो कुछ किया है, मानी का ख़ानदान ने जो कुछ किया है, वो फराह खान क्यों भाग गई,
یہ باقی سب کیوں کوئی جو ہے کہتا ہے کہ میں برطانیہ جا رہا ہوں اپنی شہریت ختم کرنے کے لیے. بھائی زلفی بخاری صاحب آپ شہریت جو ہے ادھر بھی ختم کر سکتے ہیں, آپ ایمبیسی میں چلے جائیں نا ان کی. کوئی کہتا ہے مجھے یہ مسئلہ ہے, تو ایک تو ان کی فائلیں تیار ہیں. اب یہ مسلم لیگ نون بن گئی ہے اور یہ خود انہوں نے کیا. مثلا انہوں نے اپنے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک غلط بیانیہ اپنا لیا, اور غلط بیانیہ یہ تھا کہ جی ہمیں امریکہ نے اقتدار سے نکال دیا. اب آج اس پہ آپ دیکھیں, کہتے اچھا امریکہ آپ پہ کیوں غصہ ہے جی؟ اس لیے کہ میں روس گیا تھا. تو روس نے تو کل ویلکم کیا نواز شریف کی, شہباز شریف صاحب کو. بالکل بالکل. تو یہ تمہاری انٹیلیجنس جو ہے وہ پوٹن سے زیادہ اسٹرانگ ہے, یا تم اس سے زیادہ مخالف ہو. پوٹن کے بچے تو انگلینڈ میں نہیں رہتے نا. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ چلو عمران خان آ کے, برطانیہ رائٹ ہینڈ ہے نا امریکہ کا, افغان وار میں بھی وہ شریک تھا, عراق وار میں بھی وہ شریک تھا. چلو عمران خان برطانیہ مرد آباد کا نعرہ لگا دے. تو یہ جو پہلے والا ان کا بیانیہ تھا نا, ایک تو یہ کہ وہ سراسر جھوٹ پہ مبنی ہے. اب چین کے اخبارات کو آج آپ دیکھیں, انہوں نے عمران خان کے جانے اور شہباز شریف کے آنے پہ بالکل, حالانکہ چین کا یہ طریقہ نہیں ہوتا, خوشیاں منائی ہیں. تو چین اگر یہ امریکی سازش ہوتا تو چین اس کو ویلکم کرتا بالکل شہباز شریف کی آمد کو. تو ایک تو اس وقت انہوں نے یہ بیانیہ, اچھا وہ کچھ ریٹائرڈ فوجیوں نے بھی اس بیانیے کو اس پہ یقین کر لیا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کا کمال یہ ہے, اور اس پہ مجھے ان پہ رشک آتا ہے کہ وہ اتنے اعتماد سے جھوٹ بولتے ہیں, اور اتنے اعتماد سے کہ وہ دوسرے بندے کو یقین ہوتا ہے کہ یار حق ہے تو بس یہی ہے. جی ان کا یہ کمال بہرحال. اور دوسرا ظاہر بات ہے کہ وہ میکیاویلی کی کتابوں سے رہنمائی بھی لیتے ہیں, لیکن یہ چورن زیادہ بکنے والا نہیں ہے. یہ اس طرح ہے کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان یہ نیریٹو اپنا لے کہ میں پاکستان کو لبرل بنانا چاہ رہا تھا لیکن مجھے دنیا نے کرنے نہیں دیا. بھائی لوگوں نے, آپ مجھے تو پہلے یہ ثابت کریں گے نا کہ آپ نے امریکہ کے مفادات کو کیا نقصان پہنچایا ہے کہ جو وہ آپ کو نکالنا چاہتے ہیں. پھر اس چیز کی حقیقت بھی سامنے آ جائے گی. پھر جب فارن فنڈنگ کیس کی تفصیلات اور فیصلہ سامنے آئے گا تو یہ جو بیرونی ملک مقیم ہمارے ان کے کچھ شہدائی ہے, تو ابھی تو وہ دھمکیاں دے رہے کہ ہم ریمیٹنسز نہیں بھیجیں گے. ریمیٹنسز آپ اپنے ہر ریلیٹیوز کے لیے بھیجتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پیسے کے ساتھ عمران خان اور ان لوگوں نے کیا کیا ہے. اس پہ کہاں کہاں سوسائٹیاں بنی ہیں, کس کس نے. اور یہ چپڑاسیوں وغیرہ کا جو ذکر کرتے تو یہ صرف شریفوں کا نہیں, ادھر بھی چپڑاسیوں کے اور دفتر کے ملازمین کے نام آئیں گے. پھر اب نیب کے پاس میں نے کہا کہ جو فائلیں تیار ہیں اور جو ان کے وزیروں کے کارنامے سامنے آئیں گے, کیونکہ انہیں نہ میڈیا کا خوف تھا, نہ نیب کا خوف تھا, نہ ایجنسیوں کا خوف تھا, نہ کسی اور کا خوف تھا. تو وہ پھر یہ حقیقت بھی ان کی سامنے آ جائے گی, اور دوسرا یہ حقیقت بھی, یہ جو ان کا کیبل کا حقیقت ہے, یہ ڈرامہ بھی آشکارا ہو جائے گا. تو زیادہ عرصے یہ چورن نہیں بیچ سکیں گے. اور پھر ان لوگوں نے اب فوج کو, مثلا فوج نے کیا قصور کیا؟ ہم کل فوج پہ ہم تنقید اس لیے کر رہے تھے کہ بھائی تم آئینی رول سے باہر کیوں نکل رہے ہو, آپ لوگ سیاست پہ مداخلت کیوں کر رہے ہو. اب ان کا مطالبہ فوج سے یہ ہے کہ آپ اپنا صحیح کام کیوں کرنے لگے ہیں, آپ آئینی رول تک کیوں محدود رہے. تو اس بنیاد پہ یعنی فوج نے اگر کوئی غلطی کی ہوتی یا فوجی قیادت نے اور پھر تنقید کرتے تو پھر بھی کچھ جواز بنتا نا. لیکن انہوں نے فوج کو کے ساتھ جو کچھ کیا, انہوں نے عدلیہ کو جو کردار کشی کی اس عرصے میں, ابھی آج ریلیف ملا ہے شہباز گل کو اور وہ شہزاد اکبر کو. کون سی عدالت سے؟ اطہر مہند اللہ صاحب کی عدالت سے.
اس اطہر من اللہ صاحب کی کتنی ٹرولنگ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کی ہے. وہ کنول شوزب ان کے بارے میں کیا کہتی تھی, اور ہم لوگ ان کو یہی محنتیں کر رہے تھے کہ بھائی فوج کو اپنے صاحب معذرت کے ساتھ جب نواز شریف صاحب کے کیسز بھی چل رہے تھے احتساب عدالت میں, اس وقت بھی وہ عدلیہ کے حوالے سے تو کافی باتیں کرتے تھے نا, اداروں کے حوالے سے بھی. یہ تو پاکستان میں مطلب ہسٹری رہی ہے نا کہ جس کے ساتھ برا ہو رہا ہوتا ہے وہ اس وقت اس انسٹیٹیوشن کی برائی کرنا شروع کر اس میں سے نا بنیادی فرق ہے. دیکھیں ان کا لیڈر بھٹو جوڈیشل مرڈر ہوا ہے, ٹھیک ہے, بے نظیر پھر دوسرے طریقے سے مری ہے. ان کی حکومتوں کو گرانے کی ماضی میں کئی مرتبہ اعترافات لوگ کر چکے ہیں. جنرل حمید گل جیسے لوگ اعترافات کر چکے کہ ہاں ہم نے IGI بنائی تھی, ٹھیک ہے. اسی طرح نواز شریف صاحب کا معاملہ, اب پاناما میں کسی اور کا پھر آپ نے دیکھا کہ کوئی ہوئی, ان کو 3 مرتبہ اقتدار سے نکالا گیا. مثلا وہ ہمارے کوئی آئیڈیل سیاستدان نہیں ہیں, لیکن آپ یہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں, جوڈیشری کا وہ حشر ان سب نے پیپلز پارٹی نے کیا جو انہوں نے کیا. ان کو ہمیشہ جوڈیشری سے شکایت رہی ہے, لیکن وہ لینگویج اسٹیبلشمنٹ کا وہ حشر کبھی انہوں نے کیا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو یہ جو انہوں نے رویہ اپنا لیا ہے, یہ اپنے لیے بیسیکلی گلے کے پندے تیار کر رہے ہیں, کیونکہ ایک نہ ایک دن قانون بھی ان کے خلاف حرکت میں آئے گا, ان کے چہروں سے نقاب بھی اترے گا, اور پھر وہ الیکٹیبلز وہ ان کے ساتھ کہاں کھڑے ہوں گے. اس لیے یہ ایک عارضی جاگ ہے, وہ جاگ بھی بہت جلدی بیٹھ جائے گا, کیونکہ اب یہ لوگوں کو کے سامنے وہ فرشتہ نہیں ہے. اچھا, لیکن اب اگر ہم اس کو سمرائز کریں, اب جس طرح آپ نے الیکٹیبلز کی آپ نے بات کی ہے, تو معذرت کے ساتھ اسی میں سے کچھ الیکٹیبلز ہیں جو اٹھ کے یہاں سے پھر وہاں بھی جا رہے ہیں, اپوزیشن میں بھی بیٹھ رہے ہیں, ان سے مل بھی رہے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو جانا چاہتے بھی ہیں. تو ہم کیا سمجھیں کہ یہ طرف بھی ویسی ہی ہے اور وہ طرف بھی ویسی ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ خان صاحب کا بیانیہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا چل نہیں سکے گا, تو پھر خان صاحب تو اکیلے کھڑے رہ جائیں گے. دیکھیں کسی بلند اخلاقی معیار پہ تو کوئی نہیں کھڑا ہے, نہ پیپلز پارٹی کھڑی ہے, نہ نون لیگ کھڑی ہے, نہ PTI کھڑی ہے. یہ بھی لوگوں نے دیکھ لیا کہ بھائی یعنی عوام کو ہی فیصلہ کرنا کرپٹ لوگ ادھر بھی ہیں, کرپٹ لوگ ادھر بھی ہیں, کرپٹ ادھر بھی ہیں. وہ جو یہ کہتا تھا کہ وزیر اعظم سائیکل پہ جاتے, تو وہ تو لوگوں نے دیکھ لیا نا کہ یہ بھی تو گھر سے یہاں تک یہ تو یونیورسٹی بنانے کی بھی بات کرتے تھے نا, وہ یونیورسٹی بنانے کی بات لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ بھئی کہتا تھا کہ جب روپے $1 کے مقابلے میں اس کی ویلیو $1 گرتی ہے تو اس کا مطلب وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تو وہ بھی لوگوں نے دیکھ لیا. اب ان کے آنے سے تو نسبتاً سٹیبل ہو گیا, 6-7 روپے جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں روپے آگے چلا گیا. لیکن ایک تو یہ کہ وہ چیزیں اب یہ سیل نہیں کر سکتا جو ماضی میں کرتا تھا, کیونکہ اس حوالے سے یہ سب ایک ہیں. پھر لوگ کمپیریٹیولی دیکھتے ہیں کہ بھئی اچھا سب ایک جیسے لوگ ہیں, ان میں سے کسی کا آپ نے انتخاب کرنا ہے, زیادہ بروں میں کیونکہ وہ پاکبازی کے دعوے, عثمان بزدار اور مانی کا خاندان اور ان کے وزیروں کے قصے اور ندیم بابر اور فلاں, اور انہوں نے یہ ڈرامہ بنایا ہوتا ہے کہ جی خود تو وہ پاک ہے. یہ سارے لوگ کس کے لائے ہوئے ہیں, آپ کن کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں. اب جیسا کام مثلا آج انہوں نے ایک بڑا میرٹ پہ مبنی فیصلہ کیا ہے کہ شہباز گل کو عمران خان کا چیف آف سٹاف بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا باقی یہ صحیح فیصلہ ہے کہ جیسا لیڈر ہے اسی طرح کا بندہ ان کو چیف آف سٹاف مل گیا. دوسرا یہ کہ وہ باہر بھی نہ جا سکے نا, جب گورننس نہ کر سکے نا, جن بنیادوں پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا, الیکشن تو لڑا تھا کہ میں احتساب کروں گا, احتساب کا عشر لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ سب کچھ پھر آپ کے اعظم خان اور اس کے کنٹرول میں تھا. چیئرمین نیب کو بلیک میل کر رہے تھے, ان کو ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کر دیا, اپنے مخالفین کو ان سے رگڑا لگاتے رہے, اور اپنے لوگ احتساب سے مبرر تھے, گھر بنانا, نوکریاں دینا, وہ سب کچھ. تو پھر ان کے جو برطانیہ کے ہوئے انہوں نے ان کو کہہ دیا ریاست مدینہ کا. ریاست مدینہ کتنا بن گیا آپ نے دیکھ لیا. یعنی کہ اب جو ان کا اگلا ایک وہ ہے وہ یہ ہے کہ اب آخر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ڈرامہ ان کو تما دیا گیا حکمرانی میں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہے کہ قرآن کی جس آیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے, وہ آیت صحیح تلفظ کے ساتھ عمران خان صاحب مجھے سنا دے تو میں یقین کر لوں گا کہ ہاں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہیں. اچھا, ابھی
انہوں نے یہ چورن لے لیا، 2 چورن، ایک یہ کہ جی مجھے امریکہ نے نکال دیا۔ وقتی طور پر کچھ نعرے بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت بہت جلدی واضح سامنے آ جائے گی۔ مثلا 2 ثبوت تو آج آ گیا نا کہ بھئی روس اور چین، وہ کیونکہ وہ ہمارے طرح کے بے وقوف تو نہیں، ہم تو جذباتی لوگ ہیں، تو یہ اس بنیاد پہ لوگوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دوسرا جو ایک گندا گیم انہوں نے شروع کیا وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مہم، تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مہم، اور پھر آپ کے وزیروں کا، آپ کے مشیروں کا، خود آپ کا معاملات، ان کے مالی معاملات کے اور ان کی تفصیلات جب آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی تو میں آپ کو صرف اتنا آج بتا سکتا ہوں، یہ نوٹ کر لیں کہ 2-3 مہینے بعد ان کی ساری حقیقتیں سامنے آ چکی ہوں گی، ان کی فائلیں لوگوں کی سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر لوگوں کی نظروں میں نہ یہ عمران خان ہوگا اور نہ یہ پارٹی ہوگی۔ بہت شکریہ صافی صاحب۔